شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 120 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ کیا آ کر نکل گئے ہیں؟ ہاں، قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ وہ نکل گئے، انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے، مرج راہت کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن الایہم نے تشتری سے شراب کی سراہی اٹھائی۔ ناظرین، خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سراہی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ ناظرین، قاصد بہت قریب کھڑا تھا، سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ گھبرا کر گرا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راہت کے بگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ ناظرین، اصل ماتم تو ان کے یہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی، خاوند اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے جو انہوں نے خالد کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ ناظرین، اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے۔ جنون سے لڑتے ہیں ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی، اس میں وہ حق بجانب تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جبلہ بن الایہم قہر بھرے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایہ تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سالاروں کو کوسی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مرج راہت سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبلہ بن الایہم کی مدد کو آئی تھی، وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی، ناظرین، وہ خالد کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سالار شرجیل بن حسنہ کا لشکر تھا۔ معزز ناظرین، یاد رہے کہ ان کا اصل نام شرحبیل بن حسنہ تھا جو بدل کر شرجیل بن گیا، جس کی نفری 4000 تھی۔ ناظرین، مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ اس کا حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ ناظرین، بصرہ پر شرجیل بن حسنہ کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا تھا، میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دین کے باقی معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو ہے وہ تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد کو اس لشکر کا سالار اعلیٰ
مقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین، جس وقت خالد اپنے رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے، اس وقت ابو عبیدہ فارغ بیٹھے تھے۔ خالد نے جب مرج راہت کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حوران میں تھے۔ ناظرین، ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجیل بن حسنہ اور دوسرے یزید بن ابی سفیان۔ رفیقو، ابو عبیدہ نے دونوں سالاروں سے کہا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہے، عیسائی اور رومی ہے۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں، اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ سالار یزید نے کہا، رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں، خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ۔ شرجیل بن حسنہ نے کہا، اللہ اس کا مددگار ہے، ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ، ابو عبیدہ نے شرجیل سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ نے سالار شرجیل بن حسنہ کو ہدایت دی اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد مرج راہت سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ ناظرین، خالد نے مرج راہت کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرجیل 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے، وہ سمجھے یہ خالد کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہو۔ ناظرین، رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجیل نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، رومی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجیل نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ ناظرین، دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا، اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ ناظرین، سالار شرجیل بن حسنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ کرام وہی لکھتے تھے ان میں شرجیل بن حسنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا۔ شرجیل کا زہد و تقویٰ تو مشہور تھا ہی، وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد سے یمامہ کی جنگ میں، پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔
محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ کم تھی۔ ناظرین، جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شاہ سواری اور تیغ زنی جوانوں جیسی ہی تھی۔ محاصرے کا تیسرا دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ ناظرین، چنانچہ انہوں نے اپنی 12,000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4,000 تھے۔ شرجیل نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ ناظرین، اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اے رومیوں، شرجیل نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو۔ تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے۔ خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ خدا کی قسم، ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے، شرجیل نے اعلان کیا، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو۔ آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ ناظرین، مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے گیا۔ ادھر سے شرجیل بن حسنہ آگے گئے۔ بول اے مسلمان سالار۔ رومی سالار نے کہا، اپنی شرائط بتا، اسلام قبول کر لو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 121 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔